دوستوں میں کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری یوٹیوب چینل جس کا نام ہے روحانی دنیا، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ دوستوں ایک روز حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آقا کریم نے کہا، اماں جان میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مادر مہربان آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ کے اس راہ سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی۔ اب روزانہ جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جایا کرتے۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو کہ تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک نبوت کی خصلت کا اظہار فرما دیا۔ ایک دن آپ چارگاہ میں تھے، ایک دم حضرت حلیمہ کے ایک بیٹے زمرہ دوڑتے اور ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے گھر آئے اور اپنی ماں حضرت بیوی حلیمہ سے کہا، اماں جان بڑا غضب ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چٹ لٹا کر ان کا پیٹ پھاڑ ڈالا ہے، میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا چلا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مگر خوف ہراس سے چہرہ پیلا اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ نے پیارے انداز سے آپ کی پیشانی کو چوم کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا، 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چٹ لٹا کر میرا پیٹ چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی، پھر کوئی چیز میرے شکم یعنی پیٹ میں ڈال کر پیٹ کو سی دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے۔ شوہر نے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آسیب کا اثر ہے، لہٰذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، کیونکہ انہیں اس واقعہ سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم جیسا چاہیے ویسا ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے پوچھا کہ حلیمہ تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر سے لے گئی تھی، پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت حلیمہ نے پیٹ چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور آسیب کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت بیوی آمنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت پیدائش کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ کو مطمئن کر دیا۔ حضرت حلیمہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں واپس آئیں۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش میں پرورش پانے لگے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب حضرت حلیمہ کے گھر تھے جس کا ذکر میں آپ کو سنا چکا ہوں، اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور کے ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن سے بچے پھنس کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔
تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا، آپ کے دل میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی اللہ کا پیغام کے عظیم بھاری بھرکم بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے بھرا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ دیدار الہی کی تجلیاں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کو آپ برداشت کر سکیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن جو کہ آپ کے والد ماجد کی باندی یعنی کہ نوکرانی تھیں، آپ کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگیں۔ ام ایمن کا نام برکت ہے، یہ آپ کو آپ کے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھیں، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھیں۔ آپ نے اپنے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ آپ کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔ بچپن میں چاند کی طرف آپ انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر چلا کرتا تھا۔ جب آپ کی زبان کھلی تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ نے کپڑوں میں پیشاب و پخانہ نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک فکس وقت پر رفع حاجت فرماتے رہے۔ مگر کبھی آپ کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے۔ جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین اور قرار نہیں آتا تھا۔ اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں کبھی شامل نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی۔ دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیحال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ کی وفات ہو گئی، وہ وہیں مدفون ہیں۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے آپ کا اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے لگا، اسے ان سب ظاہری اصحاب تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن آپ کو مکہ لائیں، آپ کے دادا عبد المطلب کو سپرد کیا۔ دادا نے آپ کو اپنے آغوش تربیت میں پوری شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا۔ حضرت ام ایمن آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ کی عمر 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنے پرورش میں لے لیا۔ حضور کی نیک عادتوں اور دل لبا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا عاشق بنا دیا تھا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کو بستر بچھاتے، ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے غائب نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ حضور نے کسی وقت بھی کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، یہ بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک عادت، نرم بات چیت، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔
ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک سوکھا پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکے والوں سے کہا کہ اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں، جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں، کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں۔ ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی عرضی کرنی چاہیے۔ چنانچہ عرب کے سردار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے۔ جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں، انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ رہے ہیں، اور قافلوں کا آنا جانا بند ہو چکا ہے۔ ہر طرف بربادی کا ویرانہ دورہ ہے۔ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا۔ حضور کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے۔ حضور کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضور نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں ظاہر ہو گئیں۔ فوراً اس زور کی بارش ہوئی کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی سرزمین سبز و شاداب ہری بھری ہو گئی۔ قحط ختم ہو گیا اور کال کٹ گیا۔ سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے اس لمبے قصیدہ، جس کو انہوں نے حضور اقدس کی مدد میں نظم کیا ہے، اس واقعہ کو ایک شعر اس طرح ذکر کیا ہے، یعنی حضور ایسے گورے رنگ والے ہیں، ان کے رخ انوار کے ذریعے بدلی سے بارش مانگی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہے۔ دوستو، یہ ہمارا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوا، اور اس کے آگے ہم امی لقب کا ذکر کریں گے، یعنی کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کبھی آپ کو کہ کوئی استاد کیوں نہیں بنے، اور آپ کے اوپر جو طرح طرح کے سوال اٹھتے ہیں، لقب امی کا جو پوری طرح سے تذکرہ ہے، اس کا ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اور معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا سیزن کا ٹائم ہے، تو عرس رضوی سے لے کے 12ویں شریف تک کا بڑا سیزن کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم پہ کھانے پینے کا بھی نہیں رہتا، اور دن کا کھانا بھی بعض اوقات نہیں کھایا جاتا۔ تو ایسے مقام میں کیا ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد ہی اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات رات میں قریب 12 یا 1 بجے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے ساؤنڈ ہوں گے جو پیچھے آپ کو سنائی دیتے ہوں گے، جس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، کیونکہ وقت کی کمی کے دیکھتے ہوئے، اور پرسوں میلاد النبی ہے، تو ہماری کوشش بھی رہتی ہے کہ جلد سے جلد اس ٹاپک کو پورا کیا جائے، اور آپ کو اور آپ کے علم میں بھی اضافہ کیا جائے، اور خود کے علم میں بھی اضافہ کیا جائے۔ دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔